نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رسول الله ادعا لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سيلنا شارنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد سورہ احزاب اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. روحانی طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باپ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، باپ سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی صاحبزادہ عمر کے اس حصے کو نہ پہنچ سکا کہ جس حصے میں جا کر اس کو مرد کہا جا سکے. بچپن میں ہی اللہ رب کائنات نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اللہ رب کائنات نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد تھی، آپ کے جو صاحبزادگان تھے، ان کو حد بلوغت تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر حضور کے صاحبزادے حد بلوغت کو پہنچ جاتے تو پھر نبی کا بیٹا نبی ہونا ضروری تھا. یہ ضروری تھا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا، لیکن دروازہ نبوت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے. آپ کے بعد اب کسی نبی کی گنجائش نہیں، کوئی نبی آ نہیں سکتا آپ کے بعد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں.
ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ غلام ہیں۔ حضور نے اتنی زیادہ محبت فرمائی کہ بعض صحابہ، بعض لوگ جو ہے نا وہ ان کو کہنے لگے تھے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا محبوب، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ہاں وہ انبیاء کی خاتم ہے، میرے رسول ہیں اور انبیاء کی خاتم ہیں۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ لعنتی ہے۔ جو حضور کی ذات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس موضوع پر درجنوں آیات، قرآن کریم کی درجنوں آیات اس موضوع پر دلالت فرماتی ہیں، اور کم و بیش 150 کے قریب، کم و بیش 150 کے قریب حضور کی احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آج عقیدہ ختم نبوت پر چند ایک گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا اللہ رب العالمین میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا اور مجھے سب سے آخر میں بھیجا گیا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص بہت خوبصورت عمارت بناتا ہے، وہ اس میں بڑے نقش و نگار کرتا ہے، بڑے اس میں رنگ و روگن کرتا ہے، بڑی خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب کو دیکھنے والا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ اینٹ بھی لگ جائے نا تو عمارت کی خوبصورتی اور بڑھ جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نبوت کی عمارت کھڑی کی نا تو اس میں ایک اینٹ جو باقی تھی نا، آخری اینٹ، وہ میں ہوں۔ اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کسی نبی کے آنے۔ تو اب اگر کوئی اس سلسلے میں معاذ اللہ بات کرتا ہے تو پھر وہ کذاب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کو شان محبوبیت عطا فرمائی۔ جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں سن لو کہ اللہ کے رسول تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، تم سب کی طرف۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سب کے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس میں گنجائش ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی معذرت یہ کہے کہ میں، ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں وہ، اور پھر وہ دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے یہ ہندو پاک میں دعویٰ کرنا اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ تو بڑا آسان ہے، جمہوری ملک ہے نا اس طور پہ،
یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اظہار رائے کا حق رکھتا ہے، ہر بندہ یہ اپنی کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو کچھ لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 لوگوں نے دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، مگر ایک بندے نے منظم ہو کے بڑی انتظام کے ساتھ، بڑے انصراف کے ساتھ اس نے دعویٰ کیا، کیونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، انگریز کے گھر کا آتا تھا، تو وہ جب اس نے دعویٰ کیا تو اس نے اپنی معاذ اللہ اس نے کہا کہ میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، کیونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا تو انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ جو انگریز کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ۔ پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا، اس نے کہا میرا پہلا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد اس نے کہا کہ میں ساری چیزیں موجود ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز موجود ہے، دین کے سارے احکامات موجود ہیں، لیکن دین میں جہاد نہیں ہے، میں جہاد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 2 چیزیں اس نے کہا کہ میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ میری بات سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے ماننے والوں کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے، مرزائی بھی کہا جاتا ہے اور احمدی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک طبقہ اور ہے اس کا، ان کو لاہوری کہا جاتا ہے، ایک ان میں اور طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو لاہوری کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ سکھ، ہندو، عیسائی یہ کافر ہیں، وہ اپنے مذہب پہ ہیں، وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ان کو چھیڑنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن جو مرتد ہوتا ہے لبادہ اسلام کا ہوتا ہے اور پھر اسلام ہی رکھنا داری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر سختی کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پر سختی کی جائے۔ اور مرزائی جو ہے ان کی مصیبت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی نہیں مانتے، بس اتنا ہی ہے، باقی سارا کچھ مانتے ہیں۔ اور پھر اس کی منطق بڑی عجیب سی ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں ذلی نبی بن کے آیا ہوں، بروزی سایہ بن کے آیا ہوں، میں نبی پاک کا معاذ اللہ سایہ بن کے آیا ہوں۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے جس محبوب کا سایہ نہیں بنایا، تو تیرے جیسے کانے کو اللہ نے اس کا سایہ بنا، ان کا سایہ بنانا۔ ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ نہیں تھی اس کی۔ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، ہر نقص سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ کانے نے اٹھے جو ہے وہ معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، منظم سازشی۔ اور آج بھی ہم اس سازش کا یہ جو سازش ہے وہ آج بھی کی جا رہی ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں قادیانی لیکچرار بھرتی کیے جا رہے ہیں اور پھر وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بتا کیا رہے ہیں۔ وہ لوگوں تک اپنے نظریات، اپنے عقائد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، منظم طریقے سے جو ہے نا وہ سازش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو بندے یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پاکستان میں بڑا خطرہ ہے اور میں مرزئی ہو گیا ہوں، تو اس کو یورپ کا ویزا بھی بڑی جلدی مل جاتا ہے۔ میری کیا رشتے داری ہے اس کے ساتھ بھی، مجھے انہوں نے ویزا دے دیا ہے منظم طریقے سے۔ تو کبھی اس نے کہا کہ میں محدث بن کے آیا ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ میں مجدد بن کے آیا ہوں، میں دین کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، دین کو نئے رنگ میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے تھوڑی سی اور ترقی کر لی،
اور اس نے کہا کہ میں امام مہدی معذلہ بن کے آیا ہوں. لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے نا, ہمارے لوگ تو دعا کرانے کے قائل ہو جاتے ہیں. آپ کو مداری لگا کے بیٹھے صحیح, تو مداری لگا کے بیٹھے صحیح, تو ہمارے لوگ تو ویسے ہی بڑے قائل ہو جاتے ہیں, بڑی جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا پنجابی جو ہے نا, وہ علامہ اقبال نے اس کا جو معیار ہے, اس کی جو ذہنیت ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمت سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے تو صحیح, یہ بڑی جلدی پہنچتا ہے وہاں پہ, تو مداری تو لگائے. اور پھر اس نے بڑے منظم طریقے سے مداری لگائی. اس نے کہا کہ میں پھونک مارتا ہوں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں تو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں تو لوگ ویسے ہو جاتے ہیں. مداری لگا لی, لوگ ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے. تو پھر اس نے تھوڑی سی اور ترقی کر دی. اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے نا دنیا میں. اس نے کہا میں آ گیا ہوں معاذ اللہ. اس نے کہا کہ میں دوبارہ آ گیا ہوں. اور پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگ اور کچھ جمع ہوئے ہیں, تو پھر اس نے دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں ذلی نبی ہوں, بروزی نبی ہوں, میں نبی نہیں, مستقل نبی نہیں ہوں, میں سایہ بنا کے بھیجا گیا ہوں معاذ اللہ. اس نے کہا کہ میں سایہ بنا, اس کو اصل میں انگریز کی پشت پناہی حاصل تھی. اس بندے کو حکومت سپورٹ کر رہی ہو نا, تو پھر وہ بندہ بڑی جلدی پروان چڑھتا ہے. اس کو انگریز حکومت سپورٹ کر رہی تھی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں, اور ہم جب دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کن اسکولوں میں داخل کروا رہے ہیں, کیا وہاں پہ کوئی قادیانی نظری کوئی جو ہے وہ لیکچرر تو نہیں ہے, اپنے نظریات دینے والا تو نہیں ہے کوئی ایسا. ہمارے لوگ تو جو ہے نا وہ بس اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں, جلدی بڑی ہوگی نا, کہتے ہیں FSC کر لے بچہ, بس باقی جتنے مرضی پڑھے کوئی گل نہیں, BSc کر لے, پڑھے جہاں مرضی, کوئی مرضی جو مرضی کرے, لیکن BSc ضرور کر لے. سائنس کا دور ہے نا, سائنس کو ماننے کے لیے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں. تو مرزا جو ہے وہ دعوے کرتا چلا گیا, اور اس نے جو پہلا حملہ کیا نا, اس نے جو اس کے دور کے جو لوگ تھے, جو سردار تھے, جو قبیلے کے بڑے لوگ تھے, ان پر اس نے حملہ کیا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا. اس کو پتا تھا کہ یہ قبیلوں کی جو سرداران ہیں یہ میرے ساتھ مل گئے تو پھر مجھے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. پھر جب وہ لوگ مل گئے تو پھر اس نے دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں زندگی نبی نہیں ہوں, معاذ اللہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اس نے کہا کہ میں نبی بنا دوں. علماء نے بلایا اسے. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کسی میدان میں آ تو صحیح, تو آج ایک دفعہ مناظرہ تو کر. پھر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ, آپ نے فرمایا کہ تو آ تو صحیح, کر تو میدان میں نکل تو صحیح, تو چھپ کے بیٹھ گیا ہے. اگر تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر میدان میں آ. ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں آگے رہے. ہم تو اس رسول دیکھیں نا, وہ نبی دنیا میں تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے, نبی کشتی کرنے کے لیے نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا تو حضور میرے ساتھ تھے, تو رکانہ پہلوان بکریاں چلا رہا تھا. اس نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو میں دنیا کا پہلوان ہوں, مجھے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, تو اگر آپ مجھے گرا دیں نا تو میں کلمہ پڑھ لوں. حضور نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ مبارک دیکھے تھے, پھول سے زیادہ نرم تھے اور امبر سے زیادہ خوشبودار تھے. تو کہتے میرا دل کیا کہ میں آگے بڑھ کے اسے پوچھوں کہ تم پاگل ہے, بھلا یہ کشتی سے بھی تبلیغ ہوتی ہے؟ لیکن حضور نے آستین نے یوں چڑھائی, حضور نے فرمایا چل آ جا, پھر اگر تو ایسے ہی آنا چاہتا ہے تو آ جا. پھر وہ آیا, حضور کھڑے ہو گئے, اور وہ پھر کبھی داؤ لگانے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگتا پھر رہا تھا. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ وہ داؤ لگانے کے لیے کوشش کر رہا تھا, حضور مسکرا رہے. اور پھر جب وہ قریب آیا نا تو حضور نے یوں پکڑ کے ہاتھ سے ایسے ہلایا تو وہ نیچے گرا. جناب سے نیچے گرا نا تو وہ اٹھ کے کہنے لگا نہیں کہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. حضور نے فرمایا کون سا دیر ہوئی ہے, پھر آ جا. اور پھر آ گیا. پھر وہ اس نے کوشش کی تو حضور نے ہاتھ سے پکڑ کے یوں گرایا تو وہ نیچے گر گیا. اس نے کہا نہیں کہ ابھی مجھے موقع نہیں ملا. حضور نے فرمایا مشکل ہی کوئی نہیں, آ جا.
اگر تو آنا چاہتا ہے تو پھر آ جا. جب تیسری بار آیا نا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ جن کو میں چھوتا تھا تو وہ پھولوں سے زیادہ نرم و نازک لگتے تھے. حضور نے اس کو یوں اٹھا کے اس کو نیچے پٹکا نہ تو کلمہ پڑتا وہ اٹھا دے. اس نے کہا کہ حضور یہ جو آپ نے مجھے نیچے پھینکا ہے نا یہ طاقت آپ کی نہیں, یہ تو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. تو مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں تو نکل تو صحیح رہا, تو دعوے کر رہا ہے تو آج تو صحیح بات ہے, تو اندر گھس کے بیٹھ گیا دعوے کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں, میں ذلی نبی ہوں, میں بروزی نبی ہوں, تو باہر تو نکلنا. تو وہ اب جو نا وہ لوگ باز نہیں آتے, اپنی حرکتوں سے لوگ باز نہیں آتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا تھا تو پھر ہم اس کو کیوں کافر کہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسمبلی نے اس کو کافر قرار دیا تھا. اسمبلی, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ شیخ الحدیث ہے, ہمارے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ان کو تو کوئی اللہ ٹھیک سے نہیں آتی, سورہ کوثر ٹھیک سے نہیں آتی. بڑے بڑے بیرسٹر اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں, ان کو ٹھیک سے کوئی اللہ نہیں آتی, سورہ کوثر ٹھیک سے نہیں پڑھنے آتی. تو یہ لوگ ان کا کہاں سے اس چیز کا دین کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ یہ اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے, یہ امت المسلمہ کا متفق کا فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھا, مرزائی آج بھی کافر ہے, اور قیامت تک کے لیے مرزائی ہے وہ کافر ہے. مرزائی کے بارے میں جو نرم رکھنا رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے. جو مرزائی کے بارے میں یہ سوچتا ہے بدترین مشرک ہے وہ بھی. لوگ جو ہے وہ اپنے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں, اپنی جماعت کے بارے میں لڑتے ہیں, اور جب آتی ہے دین کی باری تو کہتے ہیں نہیں جی اخلاق حسنہ کا درس دینا چاہیے. دین کی دفعہ آپ کو اخلاق حسنہ یاد آ گیا. اس نے تو یہ کہا تھا کہ جو انگریز کو نہیں مانتا, وہ جو مجھے نہیں مانتا, وہ سارے شیطان کے پیروکار. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ شیطان, وہ مجھے شیطان کا پیروکار کہنا, تو اس کے لیے نرمی کرنا. اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھی, کرامتیں سناتا تھا لوگوں کو. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے, اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. ہاں کتاب میں لکھا ہے, اس نے کہا میرے پاس فرشتہ آتا ہے جو وہی لے کے آتا ہے, اس کا نام بھی اس نے بتایا, کتاب میں لکھا اس نے اپنے ٹیچی ٹیچی. اور اس نے کہیں سے حدیث پاک پڑھ لی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عائشہ سے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے. صبح اٹھا تو اس نے بھی دعویٰ کر دیا. ایک عورت تھی محمدی بیگم, تو اس نے کہا کہ اللہ نے میرا بھی آسمانوں پہ محمدی بیگم سے نکاح کر دیا ہے. پھر ساری عمر اس محمدی بیگم کی محنت ہی کرتا رہا ہے. اس نے کہا میں نہیں تیرے بدبخت سے زیادہ نکاح کرتی, تو لانتی ہے, بے ایمان ہے, میں تیرے سے کیسے نکاح کروں گی. بڑی عجیب تھی. اور پھر جب بھی اس کو خواب آیا, ہمیشہ جو اس کو پیسے والا خواب آیا, ایک دفعہ اس نے کتاب میں لکھا, اس نے کہا مجھے خواب آیا, کوئی آنے والا آیا اور مجھے 1000 روپے دے کے چلا گیا. نبی تو ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہوتا ہے, پاک ہوتے ہیں. ملا رومی علیہ الرحمہ نے ایک بات دیکھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کسی دور میں ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا. حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, کیونکہ نبی جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو نبی بھی نہیں کہنا چاہیے, جھوٹا نبی بھی نہیں کہنا چاہیے. وہ لانتی ہے, وہ جھوٹا ہے تو بس جھوٹا ہے. ملا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا, جھوٹ بولا کہ میں نبی ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا ذرا پس منظر پتہ کرو کہ یہ ہے کیا, اس کا بیک گراؤنڈ پتہ کرو. جو پتہ کیا تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہ اور کچھ نہیں تو 15 دن اس کو روٹی نہیں ملتی, 15 دن اس کو کھانا نہیں ملتا. اس نے بڑے کام کیے, بڑے اس نے کاروبار کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی میں کامیابی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا چلو یہ کام کر کے دیکھتے ہیں, مشہور ہوں گے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کر کے دیکھیں گے نا. تو بادشاہ نے اس کو بلایا اپنے پاس, اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لے کے آؤ. بادشاہ نے بلایا, بلا کے بادشاہ نے کہا کہ اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ اور طرح طرح کے کھانے بناؤ, اور اس کی اچھے طریقے سے خاطر مدارت کرو. 15 دن اس کو باورچی خانے میں رکھا, اس کو طرح طرح کے کھانے کھلائے. 15 دن کے بعد اس کو نکالا. بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی بتا, وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بتا ذرا کوئی نیا پیغام آیا ہے.
اس نے کہا ہاں کل مجھے رات پیغام آیا ہے. کیا پیغام آیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پیغام یہ آیا ہے کہ تجھے جہاں پہنچنا تھا تو پہنچ گیا ہے. اب یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا اگر تو یہاں سے نکلا تو تو نافرمانوں میں لکھا جائے گا. بادشاہ کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تجھے کیا پیغام آیا ہے. تجھے روٹی 3 وقت کی گھر میں ملے گی, لیکن تجھے آئندہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنا. تو بندہ پیڑ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. کچھ لوگ جو نا ایسے دعوے کر دیتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. انہوں نے بھی پھر پیڑ کے ہاتھوں مجبور ہو کے تنخواہیں لگ جاتی ہے نا. جب پھر انسان کو کوئی مجبوری بن جاتی ہے, پھر اس کے لیے پروپیگنڈا کرنا, پھر اس کے لیے راہیں ہموار کرنا, پھر ان کی وہ مجبوری بن جاتی ہے. اس نے بھی پھر منظم طریقے سے جب تحریک چلائی تو پھر علماء نے پھر اس کے لیے پھر تحریک چلائی. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی دین کی خدمت کی بات آئی ہے نا, جب کبھی بھی, تو یہ بڑے بڑے جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ نہیں نکلتے ہیں. یہ جو 2-2 لاکھ روپے 1-1 لاکھ روپیہ لے کے محفل میں آنے والے ناخوان ہیں, یہ دین کے لیے کبھی نہیں نکلتے. پھر جب نکلتے ہیں پھر علماء ہی نکلتے ہیں. حضرت عبدی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نکلے تھے تو پھر وہ اکیلے پیر نہیں تھے, وہ ساتھ عالم بھی تھے. مولانا حامد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نکلے تھے, وہ اکیلے پیر نہیں تھے, وہ ساتھ عالم بھی تھے, اکیلے پیر نہیں تھے. علامہ محمود احمد رضوی علیہ الرحمہ آپ کو ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں لاہور قلعے میں قید کر دیا گیا, اور پھر آپ کو الٹا لٹکا کے تو نیچے وہ توڑی رکھ کے اس کے اوپر آگ جلا دی جاتی, دھواں جاتا آپ کی ناک میں. ساری عمر وہ دمے کے مریض رہے ہیں, 2-3 باتیں بھی کھل کے نہیں. ایک عالم فرماتے ہیں کہ ہمیں ہماری شلوار کے اندر کاٹنے والے کیڑے چھوڑ کے نا تو نیچے سے شلوار کو باندھ دیا جاتا, اتنی اذیتیں دی. اور پھر بطل حریت قائد ملت اسلامیہ حضرت امام احمد شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ, آپ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی یہ اسمبلی نے کیا, اسمبلی نے نہیں کیا. آپ نے پھر یہ مقدمہ اسمبلی میں پیش کیا. پھر وقت کے وزیر اعظم کو بھٹو صاحب کو پھر یہ مجبوراً بلانا پڑا. اس نے کہا کہ میں بلاتا ہوں اس کو, آپ آ کے مناظرہ کریں, اگر وہ واقعی جھوٹا ہے تو پھر ہم اس کو اسمبلی کے فلور پہ جو ہے نا اس کو کافر کرا دیں گے. اور شاہ احمد نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جس دن مناظرہ تھا نا اس سے 1 رات پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں صبح کیا کروں گا, صبح جا کے میں نے کیا کام کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آیا کہ میں وہی کام کروں گا جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا. ساری رات میں آپ حضور کی ذات پہ درود پڑھتے رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا نا تو تھوڑی سی آنکھ لگی تو میرا مقدر جاگ گیا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو مقدر جاگ گیا, اور اسی وقت کسی نے آگے دروازے پہ دستک دی. 2-3 دوست تھے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے, مجھے کہتے ہیں حضرت آپ سے کام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا تو وہاں پہ چند قادیانی بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بیگ کے اندر 10 کروڑ روپیہ, یہ بہت پہلے کی بات ہے, 10 کروڑ روپیہ ڈال کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. میں کہا حضور یہ بیانہ ہے, ابھی یہ بیانہ ہے, آپ یہ رکھیں, اور سنا ہے آپ کا گھر بھی اپنا نہیں. احمد شاہ نورانی آپ نے بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم ان کا عرس مبارک ہے, ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ ان کے لیے ان کی یاد میں محفل کروائیں گے انشاءاللہ. تو وہ بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہے. کپڑے ایسے پہنتے تھے کہ کبھی سلور نہیں پہنے تھے کپڑوں میں. امامہ بڑا شاہانہ ہوتا تھا, گاڑی بڑی شاہانہ تھی, لیکن گھر کرائے گا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے, کپڑے آپ بڑے شاہانہ پہنتے ہیں, آپ کا ہر معاملہ بڑا شاہانہ ہوتا ہے, لیکن یہ گھر آپ کا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کپڑے میں لوگوں کے لیے پہنتا ہوں, میں غربت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا, میں لوگوں کے سامنے دب کے نہیں جینا چاہتا, اور باقی جو میرا معاملہ ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ, باقی جو میرا معاملہ ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مجھے لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 کروڑ ہے, بیانہ ہے ابھی, باقی کی رقم بعد میں ملے گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اس بیگ کو ٹھوکر ماری نا تو وہ بیگ کھل گیا, تو اندر سے پیسے بکھر گئے. مجھے کہنے لگے کہ حضرت پیسے دے کے تو آپ کا دل کر رہا ہوگا نا کہ بچوں کو سہولتیں بھی چاہیے, بچوں کو سارا کچھ چاہیے. تو آپ نے فرمایا ہاں ضرور چاہیے مجھے, لیکن تم نے میری قیمت بڑی تھوڑی لگائی, میری قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے. کہنے لگے حضور آپ کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میری تو راحت قیمت مدینے والے مصطفیٰ نے لگا دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سویا تو مجھے حضور کا دیدار ہوا, اور حضور نے تھپکی دے کے
میرے کندھے پہ تھپکی دے کے حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے کس بات کی پرواہ ہے؟ جس کی قیمت جو ہے وہ محمد عربی لگا دے، اس کو کوئی خرید سکتا ہے؟ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، آپ نے پھر وہاں پہ بحث کر کے مرزائی کو جو ہے وہ کافر قرار دیا، بحث کر کے جو ہے نا، آپ آج بھی لوگ جو ہے اپنی حدودوں سے، آج بھی یہ قادیان کے افراد جو اپنی حدودوں سے باز نہیں آتے۔ بس جب حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو پھر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا اس بارے میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ تھوڑی بہت گنجائش نہیں۔ اور امام احمد رضا خان اپنے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پوچھ بھی لیا نا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں معذاللہ نبی بن گیا ہوں، اور کسی نے کہا کہ دلیل دو، اگر دلیل مانگی تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ دلیل مانگنے وہ تو تیار ہو گیا، اس کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے، اس کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے۔ پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شمس العارفین آپ کے استاد محترم کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو ایک بزرگ آئے، بڑی نورانی شخصیت تھی، وہ قریب آئے، آ کے بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے تو گفتگو کی، تو گفتگو میں بڑی روحانیت تھی، بڑی نورانیت تھی۔ تو وہ چلے گئے، تو جب چلے گئے نا تو شمس العارفین نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ پتہ ہے کون ہے؟ خدا حضور آپ کو پتا ہوگا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت خضر تھی، اور مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، ابھی گلی میں ہے، اگر کسی نے ملنا ہے تو ملنے۔ شاگرد سارے بھاگ کے گئے، تو پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو شمس العارفین فرمانے لگے کہ میرا نہیں تم نے نہیں ملنا، تو ہم مسکرا کے کہنے لگے حضور میں اس کو کیوں نہ ملوں جس کو خضر بھی ملنے کے لیے آتا ہے، میں کیوں پیچھے بھاگوں ان کے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم کسی کے پیچھے بھاگے؟ جب حضور نے فرما دیا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ خود حضور کے دور میں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور پھر وہ ایک تو روایات ملتی ہے کہ شاید اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن اس نے حضور کو خط لکھا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ ہیں تو تب تک آپ نبی، تو آپ کے جانے کے بعد پھر میں نبی معذر ہوں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ آدھی عرب کی آپ نبی تو آدھے کہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا، حضور نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لعنتی ہے۔ حضور نے خط لکھا اور دیکھ کے نا صحابہ کا مجمع تھا، تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے دربار پہ جا کے خط دے کے آئے گا؟ اب اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، اور اس نے باقاعدہ طور پہ ایک اپنا دربار بنا رکھا ہے، پہرے دار بھی ہیں، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے۔ ایک صحابی تھے مدینہ میں چھاپڑی فروش تھے، مدینہ کے بازاروں میں جا کے وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ وہ فٹافٹ کھڑے ہوئے، ابھی کھجور کھا رہے تھے، وہ فٹافٹ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میں جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان کے منہ سے کچھ کھجور کے ٹکڑے صحابہ کے منہ پہ گرے جا کے، صحابہ کو گرے، تو ایک صحابی نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے، کھجور تو پوری کھا لے، تجھے بڑی جلدی ہے۔ اس نے کہا کہ کھجور کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی لگی تو پھر میں اس سے محروم رہ جاؤں گا، اس سعادت سے میں محروم رہ جاؤں گا، لہٰذا حضور میں ہی جاؤں گا۔ حضور نے پھر اس کو اپنا گھوڑا دیا، اپنی تلوار دی، اپنا امامہ دیا، اپنا نیزہ دیا۔ حضور نے فرمایا اگر جانا تو پھر ڈٹ کے جانا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ یوں چلا کہ جیسے کسی فوج کا جرنیل ہوتا ہے، یوں چلا کر، اور پھر اس نے وہاں پہ جا کے نا، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کے تو اپنا نیزہ نا بڑے غصے سے بادشاہ کے سامنے یوں گاڑا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا کہ میں محمد مصطفیٰ کا جو غلام؟ ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں۔ اس نے کہا کس لیے آئے ہیں؟ کہ خط دینے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو اس نے قریب بندہ کھڑا تھا، اس کو خط کیا پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہا جب خط کھولا تو اس نے کہا اس میں لکھا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اب اکیلا پڑھتا تو شاید بات کچھ اپنے تک رہ جاتی، تو اب تو سارے دربار کو پتہ چل گیا، تو غصے میں کھڑا ہوا اور تو کچھ نہ سوچا، تو وہ جو صحابی تھے حضرت حبیب بن زید، ان کے پاس آیا، تلوار نکالی اور ان کے گردن پہ رکھ کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو
تو حضرت حبیب بن زیاد مسکرا کے کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو بڑا ہی بیوقوف ہے، جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے تو پھر دوسری رائے کوئی نہیں، تو جھوٹا ہے، پھر تو اس پہ رائے کوئی نہیں ہے دوسری۔ تو اس نے تلوار جو نا وہ تھوڑی سی دبائی، اس نے کہا کہ میں تیری گردن اتار دوں گا، اپنا موقف بدل لے۔ آپ نے فرمایا وہ مجھے آزما رہا ہے، ہمیں آزما رہا ہے، تو ان کو آزما رہا ہے جو صبح اٹھتے ہیں تو پھر شہادت کی دعا کر کے اٹھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے شہادت کی دعا کر کے سوتے ہیں، تو ان کو آزما رہا ہے۔ تو اس نے پھر ایک دفعہ کہا، اس نے کہا سوچ لے، پیچھے مڑ کے دیکھ، یہ جتنے کھڑے ہیں نا یہ سارے میرے پیروکار ہیں، ایک ایک کی بار کریں گے تو تیرے جسم کے اوپر تجھے اڑا دیں گے۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ جب حضور نے مجھے پرچہ دیا نا کہ تیرے دربار میں لے کے آنا ہے، تو میرے 12 بیٹے ہیں، 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی ٹھیک سے چلتے بھی نہیں، ایک تو ایسے ہیں جو ابھی دودھ پیتے ہیں۔ جب حضور نے مجھے تیرا مکتوب دیا نا تو میں نے پیچھے پلٹ کے ان کی طرف نہیں دیکھا، تو میں تیرے پہرےداروں کی طرف دیکھوں گا۔ مجھے جب ان کی جن کی پرواہ کرنی تھی میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، تو تیرے پہرےداروں کی پرواہ کروں گا۔ اس نے غصے میں آ کے ایک بازو کاٹ دیا، ایک بازو جو ہے حضرت حبیب بن زیاد کا ایک بازو کاٹ دیا۔ جب ایک بازو کاٹا نا تو اس نے کہا کہ شاید بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں اگر ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جائے نا تو ہم تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بچھو کاٹ لے تو 2 مہینے ہم مسجد میں نہیں آتے، بخار ہو جائے تو 3 مہینے ہماری ویسے چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو بازو زخم نہیں لگا، کاٹ نہیں لگا، بازو اتار دیا اس نے، اور پھر اس نے پوچھا کہ اب کیا تمہارا خیال ہے؟ تو اس نے کہا تو بڑے بیوقوف ہے، تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو اس نے پھر دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر اس نے غصے میں آ کے ان کا سر قلم کر دیا۔ ادھر اس نے سر قلم کیا اور مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا، اور پھر حضور نے اس کے لیے ڈگری جاری کی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں نا ان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا۔ لہذا میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا، بچہ اسکول میں داخل کروانے سے پہلے، یونیورسٹی میں بھیجنے سے پہلے، کالج میں بھیجنے سے پہلے اس بات کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لیا کریں کہ وہاں پہ کوئی ایسا لیکچرار تو موجود نہیں ہے جو آپ کے بچے کے نظریات ہی بدل دیں۔ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کچے نظریات کے ہوتے ہیں، کچے نظریات کے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ میں ضمن بات عرض کرتا چلوں، آج موجودہ دور میں بھی یہ ایک کمپین چلی ہوئی ہے، محتاط رہیں، گھروں میں یہ پیغام دیں اپنے۔ لوگ آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ جی پرانے پاک دے دیں اور نئے لے لیں۔ یاد رکھیں وہ قادیانیوں نے قرآن پاک اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ایسا قرآن پاک لینے کی کسی بھی، وہ اپنا ابھی بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس بات کا درس دیں، بچوں کو بتائیں، روزانہ تفسیر کروائیں، ان سے یہ بات روزانہ کہلوائیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، کبھی نہیں آ سکتا۔ اس بات پہ بچوں کو ہمیشہ ان کا عقیدہ پختہ رکھیں، نظریات کے پختہ کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکے۔ ورنہ جو حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جائیں۔ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہ لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی کے ماتحت کام کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو ضرورت ہی کیا ہے ایسی جگہ پہ کام کرنے کی جہاں پہ انسان کو اپنا ضمیر بیچنا پڑے، اپنا اسلام بیچنا پڑے، اپنا ایمان بیچنا پڑے۔ صحابہ نے اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ 20 آیات ہیں، درجنوں احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ لہٰذا اپنے نظریات پختہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے نظریات پختہ کریں، بچوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ان کو درس دیں، روزانہ کی بنیاد پر درس دیں، ان کو بتائیں
کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، ہمیشہ ملت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ اوپر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔